بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ پہلے بھی سوال ہوا تھا اقبال ڈے کے حوالے سے۔ ان کے دو زندگی کے حصے ہیں، ایک تو ہے پوئٹری، ایک ہے پولیٹکس۔ تو پولیٹکس میں آپ دیکھیں ہی ہیز اے گریٹ رول ان پاکستان موومنٹ، particularly when قائد اعظم left India for England, and he in a way almost left politics because he was disheartened at the time with the policy of the Congress. That was the time when Allama Iqbal, he filled the gap at that time. انہوں نے اس کمی کو دور کیا and there is a famous Allahabad address in 1930 جس وقت انہوں نے پھر ویژولائز کیا کہ فائنلی میں دیکھتا ہوں کہ نارتھ ویسٹ ایریا ہے سب کانٹیننٹ کا، وہاں ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ یا آٹونومس اسٹیٹ ود ان دا برٹش مینڈیٹ۔ ایک تو یہ آسپیکٹ ہے ان کا کہ ان کی بڑی ریئلسٹک اپروچ ہوئی اور الٹیمیٹلی دیٹ ہیپنڈ۔ دوسرا ان کی پوئٹری ہے، پوئٹری میں جو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ اس اینگل سے کرتے ہیں کہ انہوں نے دو آسپیکٹس پر بات کی پوئٹری پر۔ ایک تو یہ کی کہ انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان قوم ہے اقوام عالم میں یہ کبھی غالب قوم تھی، اب یہ مغلوب ہو گئی ہے اور تعلیم سے بے بارہ ہے، سائنس ٹیکنالوجی سے دور ہے، لہذا ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ تم سمجھو اور جو دنیا ہے اس کی نبض پر ہاتھ رکھو اور اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جاؤ، تو پھر آپ دنیا میں وہ مقام حاصل کر پائیں گے۔ دوسرا ایک خاص تعارف علامہ اقبال کا ہوا ان کی شخصیت کا، وہ یہ کہ وہ دین کی طرف رغبت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یعنی عاشقوں میں سے شمار ہونے لگا، اور وہ ان کا دین پر اتنا اثر ہوا۔ ان کا ایک شعر ہی بتاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی عظیم ہستی ہے، جو ان سے محبت کرنا شروع کر دے جیسے میں چاہتا ہوں تو میں تو قسمت کا قلم ہی ان کے ہاتھ میں دے دوں۔ تو یہ ایک عاشق رسول کی بات ہے اور خودی کا تصور پیش کیا، اور اسی سے کچھ تھوڑی سی انسپریشن میں بھی لیتا ہوں۔ اور میں جو لوگ مسلمان پیچھے ہیں یا انڈیویجولز ہم مسلمان، تو ان کو ان کا مقام صحیح دلاتا رہتا ہوں یاد کہ آپ اندر سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہوا ہے اور آپ کیوں ڈپریسڈ، فرسٹریٹڈ اور مغلوب خود کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں معاشرے کے آپ کے خلاف چلتی ہیں ہوائیں، ان کے سامنے سرنڈر کیوں کرتے ہو جبکہ آپ کے پاس طاقت موجود ہے، آپ ان ہواؤں کو روک سکتے ہو، اور آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی قوت موجود ہے، یہ ہوائیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے حقوق پر نظر جمائے ہوئے اور غصب کرنا چاہتی ہے۔ یہ خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گی، بہہ جائیں گی، وہ صرف دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ کس قدر جمے ہوئے ہیں اور چٹان بنے ہوئے۔ لہذا اپنے اندر کا وہ جذبہ، وہ چٹان، وہ انسان جب باہر آ جائے گا تو یہ میں بتاؤں جتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں، جتنے جرائم پیشہ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے بزدل ترین انسان ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کی حد تک اپنے اندر ڈال لیں کہ یہ سارے کے سارے کمزور ترین اور بزدل ترین انسان ہوتے ہیں۔ یہ طاقت اس وقت پکڑتے ہیں جب ہم کمزور ہو جائیں۔ جو ہی صحیح طرز فکر کا حامل شخص ڈٹ جائے تو آپ کے سامنے جرائم پیشہ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ وہ اندر سے سہمے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ ویسٹ کیا ہے؟ ان کے پاس علم کی دولت ہم سے بدرجہ زیادہ ہے، اس لیے وہ دنیا پر غلبہ انہی کا ہے، ہمارا غلبہ کیوں نہیں؟ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہو تو ان کی یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں۔ جب علم کو فوقیت دے دی اللہ نے انسان کو تمام زیرو جتنے بھی دور مخلوق ہے سب پر غالب اور سب پر افضل کیوں قرار دیا؟ کبھی سوچا ہے؟ جب اس خلیفہ کی تخلیق کی آدم کی تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، کہ میں نے ایک ایسی ہستی پیدا کی ہے انسان کی شکل میں جس کو میں نے اختیار اور ارادے
کا مالک کر دیا ہے، وہ اختیار دے دیا جو میرے پاس تھا، فرشتوں کو بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اس کو میں نے مرضی دے دی، بہت بڑا اختیار ہے، جس پر فرشتے حیران ہو گئے، ہل گئے، کہنے لگے یہ تو خون ریزی برپا کرے گا، فساد پیدا کرے گا، اپنی ذات پر قربان کر کے رکھے گا لوگوں کو۔ اللہ کا انداز پتہ کیا ہے؟ اللہ لمبی بات نہیں کرتے، اللہ کا گفتگو کا لاجک کا انداز عجیب ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہی ہوگا، تو تم ان اسماء کے بارے میں بتاؤ، تم جانتے ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے۔ پھر آدم کو وہ اسماء سکھائے، گویا کہ وہ علم سے نوازا۔ جب آدم نے نام بتا دیے تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ تو اگر ہم لٹریری انداز میں بات کریں، سجدہ تو پھر علم کو، کہاں ہیں ہم علم میں دنیا میں؟ سر جھک گئے، پھر سر جھکے علم کے آگے، اور پھر حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، ویئر آر دا مسلمس ناؤ؟ کہاں؟ کیوں یہ نام ممتاز ہے ہمارے سامنے؟ آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ، ہمارے کیوں نہیں؟ بتائیں، اسلام میں منع ہے؟ میں دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں کہیں نام نظر آئے، یہ دنیا کے 25% ہیں، 25 یونیورسٹیاں تو اسلامک ورلڈ سے ہونی چاہیے۔ یہ اسمبلی میں بحثیں کون کرے؟